ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، جناب لقمان علیہ السلام نے نوجوان نسل کو دوسرا جو پیغام دیا، یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے تیرا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے
کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں، آسمانوں میں یا زمین میں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اسے بھی لے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ چونکہ مستوی علی العرش ہیں تو میں کائنات کے کسی دور کسی کونے میں چلا جاؤں، میری حرکات و سکنات سے اللہ واقف نہیں ہوں گے۔ تو جناب لقمان علیہ السلام یہ دوسری نصیحت کر رہے ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ بات سکھائیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے ہم چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ یہ زمین اتنی وسعت والی ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے کہ اے بندے، نہ تو زمین سے نکل سکتا ہے، اس کے کناروں سے بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھلائیں گے کہ اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے۔ عرش والا رب اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، لوگو میں وہ ذات ہوں جو انسان کیا کائنات کے تمام تر جتنے بھی جاندار ہیں، انہو علیم بذات الصدور، رب کہتا ہے میں دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں، دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ذات کیسی ہے، دنیا کا ہر فرد و بشر تھک ہار کے سو جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، اور ہر آنے والا اس نے دنیا سے ایک دن جانا ہی جانا ہے، لیکن عرش والا رب کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے نہ تو فنا ہے نہ موت ہے، اللہ موت سے بھی پاک ہے، فنا سے بھی پاک ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب کہتا ہے بندے کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہ زمین اور آسمان کا نظام ایک وقت آئے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بلند و بالا پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے بے وزن ہو کے، اور انسان جو بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہے، یہ جس طرح برسات کے دنوں میں پرندے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہے یہ صبح جب آپ دیکھتے ہیں پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے ہوتے ہیں، انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی اللہ موجود تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اور پھر اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اے میرے بندو ساری دنیا سو جاتی ہے، انسان جتنا مرضی محنتی ہو، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے کی عادت ڈلی ہو، لیکن آخر انسان ہے، مخلوق ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، کبھی اس کے آرام کرنے کا وقت ہے، کبھی اس کے میرے بھائیوں کھانا کھانے کا وقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کھانا کھانے سے بھی پاک ہوں، اللہ اس نقص سے بھی پاک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نیند تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آیا کرتی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह तुझे भी कभी नींद आई है कि नहीं आई? सारी दुनिया सो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी मूसा, दोनों हाथों में शीशे की बोतलें पकड़ ले, खड़ा हो जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, ऊँग आई, दोनों बोतलें आपस में टकरा के टूट गई। अर्श वाला रब कहता कि मेरे नबी मूसा, तुझे बात समझ आ जानी चाहिए, अगर मैं भी सो जाऊं तो ज़मीन और आसमान टकरा के तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अर्श वाला रब जो है वो कभी भी नहीं सोता। हम छुपना भी चाहें तो छुप नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दें नौजवान नस्ल को, बेटों को, बेटियों को, ये अकीदा समझाएं। और काबा के रब की कसम है, जिस दिन आप मुल्क पाकिस्तान की बात छोड़े, अपने गली मोहल्ले की बात छोड़े, अपने घर की बात लें, आपके घर में अगर 6 अफराद हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चों का अगर आप ये अकीदा बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि बेटे अल्लाह से छुपना भी चाहो तो छुप नहीं सकते, अल्लाह से भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम ऐसा है। अर्श वाला रब कहता है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब इंसानों के कंधों पे 2 फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। एक नेकियां लिख रहा है, एक गुनाह लिख रहा है। 24 घंटे की तेरी और मेरी डायरी लिखी जा रही है। और फरिश्ते कैसे हैं कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व हुम यफ़अलून मा युमरून। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की अदुली करते ही नहीं, रात दिन लगे हुए हैं। क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, वो लगे हुए 24 घंटे। अल्लाह ने जो ड्यूटी लगा दी है, मेरे भाइयों, डायरी लिखी जा रही है, हर बंदे की डायरी लिखी जा रही है, नोट हो रही है। और मरने के बाद जब दोबारा अल्लाह जिंदा करेंगे, अपने सामने पेश करेंगे, नामा अमाल दिया जाएगा। 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग हैं जिनको नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और जिसको दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया, रब का कुरान कहता फहुवा फी ईशातिर राजिया, ये बड़ा खुशगवार मूड में होगा, बड़ा खुश होगा। जैसे दुनिया में किसी बच्चे का रिजल्ट आ जाए, A ग्रेड में पास हो जाए, वो हर किसी को दिखाता फिरता है, अपने बाप को कहता बाबा मेरा रिजल्ट आ गया देखे, माँ से कहता मम्मा मेरा रिजल्ट आ गया, बहन को, भाइयों को, दोस्तों को, चचे ताए को, जो नहीं पूछता उसे भी बतलाता देखो मेरे इतने नंबर आए हैं, A+ ग्रेड मैंने हासिल किया है। तो क़यामत के दिन भी कैफियत यही होगी, फहुवा फी ईशातिर राजिया, बड़ा खुश होगा। और रब का कुरान कहता लोगों से कहेगा हा उमुकराउ किताबिया, लोगों ये मेरा नामा अमाल देखो, आज मैं कामयाब हो गया हूँ, अल्लाह के यहाँ मुझे कामयाबी मिल गई है। और दूसरा बदनसीब वो बंदा है जिसको नामा अमाल उसके बाएं हाथ में मिला, तो वो बड़ा ही परेशान होगा। जिस तरह दुनिया में अगर कोई बच्चा फेल हो जाए ना, दोस्त पूछते हैं आप ये रिजल्ट आ गया, क्या बना? कहता जी रिजल्ट ही लेट हो गया। ये बहाने होते हैं। क़यामत के दिन में यही कैफियत होगी। इंसान को बाएं हाथ में जब नामा आमाल मिलेगा तो पता क्या कहेगा, इसकी कैफियत क्या होगी? कहेगा या लैतानी लम ऊता किताबिया, काश कि मुझे मेरा नामा आमाल मिलता ही नहीं। लेकिन ये ऐसी तमन्ना और आरज़ू है जो मेरे भाइयों कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लईता जो है ये ऐसी तमन्ना के लिए आता है जिसका हुसूल मुमकिन ही नहीं होता। तो ये तमन्ना करेगा या लईतानी, कहीं रब कहता या लईतानी कुन्तु तुराबा, कहेगा काश कि मैं मिट्टी हो जाता, अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा ही ना करते। लेकिन ये ऐसी आरज़ुएं हैं, ऐसी तमन्नाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, नामा आमाल इंसान को मिलेगा, फिर उसके मुताबिक जज़ा और सज़ा होगी। और इंसान हर फर्द बशर आदम से लेकर क़यामत तक का हर आने वाला फर्द बशर जो है, रब का कुरान कहता है वा इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। आदम से लेके क़यामत तक का हर बंदा जो है वो आमाल के वजन के बाद अपनी मंजिल जन्नत की तरफ रवां दवां होगा। रास्ते में जहन्नम की गहरी खाई है, उसके ऊपर पुल बनी हुई जिसको पुल सिरात कहा जाता है, इसके ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों,
یہ سارے کے سارے معاملات یہ بہتر کب ہوں گے؟ اپنے گھر کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، پھر اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی فکر کرو۔ ان کو جہنم کی آگ سے ہم نے کس طرح بچانا ہے، ان کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا کس طرح ہے۔ میرے بھائیو، جب لڑکپن سے نکل کے انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، پھر اس کے اندر طاقت، صلاحیتیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں، جوش اور جذبات بھرمار ہوتی ہے، انجام کی فکر نہیں ہوتی۔ جوان جو ہیں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، ورگلاتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان حالات میں جب بچہ جو ہے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، اس کا یہ عقیدہ بناؤ، رات کو بٹھا کے جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بچوں کو سکھایا کرو کہ ہم اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ہر وقت ہی جاگتا رہتا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اللہ کے سننے کا عالم دیکھ لیں میرے بھائیوں۔ کیفیت یہ ہے اہل سنت والجماعت کا یہ کہ سیاہ رنگ کی تاریک رات، سیاہ رنگ کی غار ہو، رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی غار ہو، اور اس سیاہ غار کے اندر رنگنے والی سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جو ہے، اس کی حرکات و سکنات سے بھی اللہ واقف ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ عرش والا رب کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اتنی بڑی کائنات ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، انسان اگر غور کرے تو ساری زندگی کھپا دے، پوری روئے زمین جو وہ پھر نہیں سکتا، مشرق سے مغرب تک سارا سفر نہیں کر سکتا، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے علم کا یہ عالم ہے، اللہ کہتے میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں درخت کا کسی ایک درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو عرش والا رب کہتا ہے وہ میرے علم میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں گے کہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ ہر وقت ہی جاگتے رہتے ہیں، ہر کسی کی پکار کو سنتے ہیں، وہ جس انداز میں بھی پکارے، جس زبان میں بھی پکارے، دل میں بھی یاد کرے، آپ حیران ہوں گے اللہ کے علم کی یہ کیفیت ہے کہ بندہ دل میں بھی یاد کرے، اللہ تب بھی جو ہے بندے کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب و تفسیر کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، گھر پہ تشریف فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ایک خاتون آئی، سائلہ ایک آئی، سوال کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے ملتی ہے، کہتی ہے کہ اے ام المومنین، میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، صبح آ کے مسئلہ پوچھ لینا۔ کہتی ہے کہ معاملہ ہی اس طرح کا ہے، میں دکھی اتنی ہوں، پریشان اتنی ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اور یقین جانے جو بندے دکھی ہوتے ہیں نا، دعا کریں اللہ کسی کو پریشان نہ کرے، اللہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہر کسی کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اگر یہ کیفیت پوچھنی ہو تو کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے اس مریض سے پوچھو، یہ چھوٹی چھوٹی راتیں آج کل کی اس کے لیے کتنی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی رات جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دعا فرمائے اللہ سب مریضوں کو صحت عطا فرمائے، جو دکھ میں ہو، مبتلا ہو، کسی پریشانی میں ہو، اس کا ٹائم گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ بیچارہ ساری رات جو ہے وہ کروٹیں تبدیل کرتا ہے، کبھی دائیں طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف ہوتا ہے کہ رات کب ختم ہوگی۔ اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، چند گھنٹوں کی رات اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سال ہر سال لمبی رات ہو گئی ہے۔ تو یہ سوال کرنے والی سیدہ خولہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا،
ام المومنین سے کہتی ہے کہ ماں جی میری کیفیت ہی ایسی ہے، میرا ابھی ملنا ضروری ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈانٹا بھی صبح آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کے اٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خولہ کیسے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضور آج بڑا ہی عجیب معاملہ پیش آ گیا، بڑی غمگین اور پریشان ہوں۔ آپ فرماتے خولہ ہوا کیا ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حضور آج میرے میاں نے غصے میں آ کے مجھے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کا ظاہری امی، خولہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں ہے۔ حضور اب میں کیا کروں؟ اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے نا، اس وقت حکم یہ تھا کہ خاوند اگر بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو طلاق ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خولہ اب تو اپنے میاں کے پاس نہیں جا سکتی، تجھے طلاق ہو چکی ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہوں تو ان کی تربیت کون کرے گا، اس کو سنبھالے گا کون؟ اگر ساتھ لے کے جاتی ہوں تو کما کے کھلاؤں گی کہاں سے؟ میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خولہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ایسا ہے، اللہ کا نظام ایسا ہے۔ میں نے تجھے اللہ کا حکم بتا دیا، تو اب اپنے خامد کے پاس نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا خولہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس کو نازل کرنے والا خود اللہ ہے، جس نے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، رب کا قرآن کہتا ہے اعلیٰ قلبی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قلب اتھر میں قرآن کو نازل میں نے کیا ہے، تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کرنے والا اللہ خود ہے۔ آپ فرماتے خولہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، شریعت سازی میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی وہاں پہ موجود ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل ہی میں اللہ کو یاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، حالانکہ پاس بیٹھے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس موجود ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتی ہیں کہ اللہ مجھے نبی نے تو آج جواب دے دیا، اللہ میں اب کروں تو کروں کیا؟ اللہ بڑی بے بس ہوں، بڑی لاچار اور مجبور ہوں، اللہ میرے معاملے پہ اللہ کوئی میرا مسئلہ حل کر دے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، عرش والا رب جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل جاؤ قرآن لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ سورہ مجادلہ نازل ہوتی ہے، 28واں پارہ آغاز ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ آیات نازل ہوتی ہیں، عرش والا رب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت جو ہے آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اس کی باتیں آپ کو سنائی نہیں دی، میں نے عرش بری پہ اس کی باتیں سن لی ہیں۔ اور خولہ کی وجہ کر کے اللہ نے پورا نظام ہی بدل دیا۔ اگلی آیات پڑھیں، وقت نہیں ہے تفصیلات کا۔ تو میرے بھائیوں بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو دل میں ہی یاد کیا جائے، اللہ دل کی پکار بھی سنتا ہے۔ وہ اتنا لطیف اور خبیر ہے، دل میں ہی یاد کرے۔ بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس نے اللہ سے بڑا کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ بات پہ غور کریے گا، اللہ کا علم جو ہے وہ کس قدر وسعت والا ہے، کس قدر اللہ باخبر ہے، کس قدر لطیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت پہ ایک بندہ لگ گیا تو اس نے بڑا کچھ اللہ سے مانگنا تھا، تلاوت پہ ایسا لگا، قرآن تلاوت کرتے کرتے اس کا وقت سارا تلاوت پہ گزر جاتا ہے، دعا کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اس کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بن مانگے جو اس کے دل میں ہوتا اللہ ہر چیز اسے عطا کر دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں
یہ بڑی ہی وقت کی ضرورت ہے کہ آج میں اور آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو یہ تلقین کریں، یہ عقیدہ سکھائیں کہ بیٹے اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ ہماری حرکات و سکنات سے واقف ہے، اور اگر ہم ملک کو گلی محلے کو چھوڑ کے اپنے گھر کے افراد کو یہ سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آج اللہ سے عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ اللہ ہر قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوگا؟ یہی نوجوان نسل جو ہے یہی بڑی ہو کے کل آپ کے ملک پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنی سروسز جو ہے وہ پیش کریں گے، یہاں سے بیوروکریٹ بنیں گے، یہاں سے سیاستدان بنیں گے، یہاں سے مختلف اداروں میں لوگ جائیں گے جن کا عقیدہ والدین نے ڈیولپ کیا ہوگا کہ بھی اللہ جو ہے وہ تمام تر حرکات و سکنات سے واقف ہے، چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر وہ بندہ جس ادارے میں بھی جائے گا کاروبار کرے گا تو تب بھی اس کو پتا ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، ہیرا پھیری نہیں کرے گا، اور اگر وہ عدالتوں میں جاتا ہے قاضی وقت بنتا ہے تو پھر وہ انصاف کے ساتھ جو وہ فیصلہ سنائے گا، اگرچہ اس کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، کیوں؟ اس کی تربیت آپ کر چکے ہوں گے، اس کو یہ سکھا چکے ہوں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہو پھر وہ جھوٹ بولنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ میں اگر جھوٹ بولا تو قیامت کے دن اللہ تو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو میرا جواب کیا ہوگا؟ بے ایمانی کرنے سے پہلے سوچے گا، غلط فیصلے کرنے سے پہلے وہ 1000 بار سوچے گا۔ آج میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں وطن عزیز میں اسلامی انقلاب آئے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے جو جناب لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی تھی نوجوانوں کو کہ نوجوانوں اللہ سے چھپنا بھی چاہیں تو چھپ نہیں سکتے، اللہ جو ہے وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔